نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری اسماعیل مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن آن لائن ٹیچر۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف جو امام مسلم بن عقیل نے خط پیش کیا تھا، آج وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ یہ بات تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جب اہل کوفہ نے مختلف خطوط لکھے کہ آپ مہربانی فرمائیں یزید کی غیر اسلامی حکومت سے ہمیں نجات دیں، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے جلیل القدر صحابہ کرام سے اس معاملے پر مشورہ دیا تو جمیع اصحاب کرام علیہم الرضوان نے تمام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، چونکہ اہل کوفہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ بات بھی رائے میں طے پائی کہ آپ امام مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجیں اور وہ حالات سے آگاہی کے بعد آپ کو خبر دیں، پھر آپ تشریف لے کر کوفہ جائیں۔ چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر پہنچ گئے تو اہل کوفہ کی محبت مودت کو دیکھا تو آپ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ آپ کوفہ کے اندر تشریف لے آئیں، اہل کوفہ نے بڑی ہی مجھ سے محبت کی ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی دن کے اندر 11,000 لوگوں نے، یا پھر بعض روایت میں 12,000 لوگ ہیں، بعض میں 18,000 روایت ہیں، اور بعض میں 40,000 لوگ بھی تحریر کیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گزارش کی کہ لہٰذا اہل کوفہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لیں۔ ناظرین، ان حالات کی خبر ادھر یزید بن معاویہ کو بھی ہو چکی تھی، چنانچہ یزید نے اپنے وزراء اور مشیرین کو بلایا اور بلا کر ان سے مشورہ دیا کہ اب کیا کیا جائے، تو یہ طے پایا کہ حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ جائیں اور کوفہ کے معاملات کو دیکھیں۔ چنانچہ یزید نے ابن زیاد کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ تم جاؤ، کوفہ کے اندر لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہوئی ہے، اور ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ امام حسین بھی یہاں تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا تو جا کر ان کو اہل کوفہ کو امام مسلم بن عقیل کی بیعت سے روک۔ چنانچہ یہ جو ابن زیاد تھا یہ انتہائی مکار اور چالاک شخص تھا، اس کو لوگوں کی فطرتوں کا اور لوگوں کے خیالات کا علم تھا۔ چنانچہ اہل کوفہ میں یہ بات رائج تھی کہ جو حجاز مقدس کے راستے سے آئے تو وہ سمجھیں کہ وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف سے آیا ہے یا مدینہ الرسول سے آیا ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے حجاز مقدس کا رستہ اختیار کیا اور نقاب لیا اور منہ کو ڈھانپا اور کوفہ کے اندر آ گیا اور اہل کوفہ پر جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ ناظرین، امام مسلم بن عقیل کا جب یہ خط پہنچا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سامان سفر باندھا اور آپ اہل کوفہ کی مدد اور نصرت کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت سے مالا مال